محترم ناظرین، ہجرت کے 7ویں سال محرم کے آخر میں خیبر کی جنگ ہوئی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نادرہ روزگار شجاعت، یعنی ایسی شجاعت و بہادری جو لوگوں میں بہت کم پائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا۔ تقدیر الہی کا یہ فیصلہ کہ یہودی کالونی جو جنگی، فوجی، نیز جغرافی اعتبار سے بڑی اہمیت تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ دراصل خیبر ایک یہودی کالونی تھی جس کے متعدد مضبوط قلعے تھے، اور یہ یہودیوں کا جنگی مورچہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ جزیرت العرب میں موجود چھاونیوں میں سے ان کی آخری چھاونی یہی تھی۔ خیبر کے یہودی مدینہ کے یہودیوں سے مل کر اور دوسرے علاقوں کے دشمنوں سے مل کر سازش کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان یہودیوں کی آئے دن سازشوں اور حملے کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجاہدین کی کل تعداد 1400 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں پر حملے کی ٹھان لی تھی۔ ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا، لیکن القموس کا قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کے آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے گے، اسی کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا۔ ناظرین، جب اگلا دن آیا تو ہر ایک صحابی یہ خواہش کر رہا تھا کہ علم ہمارے ہاتھوں میں آئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ جیسا کہ بتایا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اسی لمحے ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی، ایسی دور ہوئی کہ موت تک ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس علم کو لے کر القموس قلعے میں داخل ہوئے۔ ادھر سے مشہور شہ سوار مرحب رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے سامنے آیا۔ دونوں نے 2 وار کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا وار کیا کہ اس کے سر کا آہنی خود، یعنی لوہے کی ٹوپی اور سر دونوں ایک ساتھ جدا ہو گئے، اس کے جبڑے تک ٹوٹ گئے۔ اسی پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا دروازہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، جس کی بنا پر مسلمان خیبر کے قلعے پر چڑھ گئے اور اس کو فتح کر لیا۔ ابو رافع سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے ایک ضرب لگائی، جس کی بنا پر ان کی ڈھال گر گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے ایک دروازے کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی ڈھال بنا کے رکھا۔ اس وقت تک وہ آپ کے ہاتھوں میں رہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب نہیں کر دیا۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ یہ خیبر کا دروازہ جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا، کوشش کر کے دیکھا گیا کہ اس دروازے کو 40 آدمیوں سے کم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔